اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 98 اور 99 آج زیر مطالعہ ہیں۔ آج کے درس میں دو موضوعات اہم ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ منافق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ دوسرا، مخلص مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال و جان خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ تمہارے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اے مسلمانوں اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نافرمان قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اپنے کفر و نفاق کی شدت کے باعث اسی قابل ہیں کہ وہ ان حدود و احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 98 سے آج کا سبق شروع کریں گے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، جو سمجھتے ہیں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مغرماً، اس کو تاوان یا نقصان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں یہ بری گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہی بری مصیبت واقع ہو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سامعین کرام، تھوڑا ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام، جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جن کا مقصود نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ دوسرا، اگر کچھ وہ اعمال ظاہری کریں گے بھی تو بے دلی سے کریں گے، جیسے کہ نماز ہے یراؤن الناس، وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، ڈھیلے ڈالے، یعنی بس مجبوری کے تحت جو ہے وہ اپنے نمازیں پڑھتے ہیں، یا ایک عادت بن چکی ہے نمازوں کی، باقی نمازوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
تو ہر کام جو ہے، یعنی اگر مقصود اللہ نہ ہو، سامعین کرام، اللہ اگر مقصود نہیں ہے آپ کا زندگی کا، اور آپ طلبگار ہیں دنیاوی عیش و راحت کے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، امہات المومنین کے بارے میں جو صورت نازل ہوئی تھی، جو آیت کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی طالب ہو، فتعالین، آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں رخصت کر دوں اور میں تمہیں کچھ دے دلا کے فارغ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ بھی سامعین اکرام جو دنیا کا طلبگار ہے، یعنی یہ آیت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں بالکل واضح ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، ایسے کچھ الفاظ ہیں۔ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، یعنی دنیا میں کامیابی یا اس کا عیش و آرام اور اس کی زیب و زینت، وزینتہا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان امہات کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ آپ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے، کچھ دے دلا کے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے۔ تو ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ تو دیکھیں امہات المومنین تھی، ان سے رعایت نہیں ہو رہی ہے، ان سے رعایت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خالص مومن بن جائیں اور اسی کے ہو جائیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، انہوں نے اپنے دین کو، اپنے طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں، ایک بات جو ہے میں بالکل واضح کر دوں، دنیا میں یا تو طالب مولا ہیں یا طالب دنیا ہیں۔ اب وہ طالبان دنیا کا جو بھی نام آپ رکھ دیں، انجام سب کا ایک ہی ہے۔ یہ بات دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں دو گروپ ہیں، آخرت میں بھی دو گروپ ہیں۔ دنیا میں طالبان مولا ہیں یا طالبان آخرت ہیں۔ آخرت میں یا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا، سعیر۔ لیکن اب دنیا کی ہم بات کرتے ہیں، دنیا میں یا تو طالبان مولا ہیں یا طالبان دنیا ہیں۔ اگر کوئی شخص طالب دنیا ہے تو اس کا جو نام بھی ہو، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، وہ اگر طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے، اللہ پہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ طالب مولا کو میں تھوڑا سا اگر وضاحت کر دوں یا قرآن کے الفاظ میں، یہاں بھی یعنی ایمان باللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جن کا ایمان باللہ ہے یعنی وہ طالبان مولا ہیں، اور جو نہیں ہیں طالب دنیا ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ ان سب کا انجام، ان تمام طالبان دنیا کا انجام جو ہے جہنم ہے۔ اچھا، اب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور منافقوں کی بات کرتے ہیں۔ جو طالبان دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ان کو مقصود نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی مقصد واحد ہے زندگی کا، نہ محبوب، سب سے زیادہ محبوب اللہ نہیں ہے، دنیا کے مفادات ہیں۔ بہرحال تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر ایمان باللہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص طالب مولا ہو جائے، اللہ کو چاہنے لگے، اللہ ہی کے لیے زندگی گزارے، اور کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام بدنی عبادت، میری تمام قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اور یہ بھی کہہ دے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ان سب چیزوں سے،
اور اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، دوسری طرف نہیں دیکھ رہا، میں حنیف یکسو، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی جو یکسو ہے وہ مشرک نہیں ہے، جو یکسو نہیں ہے وہ مشرک ہے۔ یہ بالکل دیکھیں وہ آسان باتیں ہیں سامنے نکل، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو الجھاؤ نہیں، دین کے معاملات میں آپ کو الجھاؤ نہیں، بالکل سیدھی سادی بات کہوں، اور ایک نقطے پہ یعنی بالکل واضح ہو جائے۔ تو طالب دنیا اور طالب مولا، اب یہ لوگ جو تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، جو دیہاتی اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو نقصان سمجھتے، اب ظاہر ہے کہ یہ طالب دنیا لوگ تھے، طالب مولا تو نہیں تھے۔ طالب مولا تو اس کے بعد کی آیت جو ہے، آیت نمبر 99، اس میں تذکرہ آ رہا ہے، جو طالبان مولا ہیں یہ تو طالب دنیا تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کو نقصان سمجھتے تھے، یعنی اللہ کے اجر و ثواب پہ ان کا اعتماد ہی نہیں تھا، بھروسہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی اجر دے یا نہ دے، بندگی اس کا حق ہے، اللہ کی بندگی اللہ کا حق ہے، یہ بس یعنی سیدھی بات ہے۔ ہمیں اجر و ثواب تو یہ پھر اس کا اپنا کام ہے کہ ہمیں کیا دے گا۔ آپ نے ایک مرغی خریدی یا ایک بکرا خریدا اور بس اب وہ آپ کا ہو گیا، اب چاہے اس کو پالیں یا ذبح کریں۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے ہم بندے ہیں، اب اس کی مرضی ہے ہمیں جیسے استعمال کریں، جو حکم ہو سرکار کا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تو ہمارا تو یہ کام ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ الدنیا لکم والعقبہ لکم والمولا لی، دنیا بھی تمہاری، عقبہ بھی تمہاری، میرے لیے مولا کافی ہے۔ حسبنا اللہ، بس اللہ کی رضا ہم بڑھ چکے ہیں۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں یہ دیہاتی مسلمان تھے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہیں، یہ مسلمان تھے۔ اب ظاہر ہے کہ دین کو اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب سے کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے ہیں، جنگیں لڑی ہیں، صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں اپنا سر زخمی کیا ہے، دانت ان کے شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایسی تھوڑی ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس کو خرچ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اب اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان سے تم خرچ کرو، یہ بہتر ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ لیکن یہاں جو ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض دیہاتی مسلمان ایسے ہیں، مسلمان کا میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اعراب کافر نہیں تھے، نہ مشرک تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، اصحاب کرام کے لقب کے مستحق تھے، لیکن اپنے چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اس لیے اب یہ جہنم کے مستحق ہو گئے۔ ہم تو یہاں زبانی کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ضرور جنت میں جائیں گے، جو کچھ بھی ہو جنت میں جائیں گے، دیکھا جائے گا کہ کون جائے گا۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، تم پہ گردش زمانہ یار ایک تحریک ہے، آئی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس زمانے میں ظاہر ہے اسلام نیا آیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک تحریک ہے، ہم مجبوراً مسلمان ہو گئے، اب کوئی رومی آئیں گے، ان کو فتح کر لیں گے، پھر وہی ہمارا پرانا دین ہوگا اور پرانی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، دیکھیں یہ کیسے مسلمان ہیں۔
آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، اور جتنی آزادی، میڈیا ہمارا آزادی، یعنی آپ تھوڑی سی یہ پابندیاں ہٹا دیں اس سے، آپ کو دیکھیں آپ کیا کیا آپ کو دیکھنے کے ملے گا میڈیا پہ۔ یہ تو کچھ یعنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں چلو، لیکن آپ دیکھیں بس وہ ترکی کے ڈراموں میں آپ دیکھیں آدھے آدھے سینے جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے عورتوں کے، اور فلٹر انہوں نے لگایا ہوا تھا وہ سینوں کے آگے۔ تو وہاں آزادی ہے، یہاں آزادی تھوڑی سی وہ محدود ہے، لیکن آپ آزادی دے دیں تو یہ یعنی ننگے ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے، پھر چڈیاں پہنیں گے۔ تو یہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، آج بھی یعنی بہت سے لوگ یعنی روشن خیالی، آپ اسے آزاد خیالی، روشن خیالی، مساوات، یہ ساری آج کل چیزیں آ نہیں رہی۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور تم پہ گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، گردش زمانہ ان پہ آئے گی، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، ان پہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ علیہم دائرۃ السوء۔ دوسری آیت وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن یُؤْمِنُ بِاللَّہ، جن کا اللہ پہ کامل ایمان ہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اس کو قربات عند اللہ، اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، دیکھو بالکل اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہا ہے ان کے خواہشات کی کہ ہاں یہ ان کی قربت کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم، جلد اللہ تعالیٰ، ضرور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر ان سے کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ صادر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ سامعین اکرام، یہ آیت بھی غور کے قابل ہے کہ یہی دیہاتی ہیں، وہ بھی دیہاتی تھے جو پچھلی آیت میں تذکرہ ہوا، یہ بھی دیہاتی تھے۔ تو یہ دیہاتی جو ہیں ان کا صحیح ایمان ہے، مطلب دیہاتی ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس دیہاتی ہوں گے ہی خراب، نہیں، دیہاتیوں میں اچھے لوگ بھی ہیں جن کا ایمان باللہ ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں بہت لازمی ہیں سامعین اکرام۔ تمام اول تو ایمان باللہ ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ تم میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے اور میں تمہیں جزا یا سزا دوں گا۔ تو یہ یوم آخرت پر ایمان جو ہے انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اگر یوم آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر تو ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل کا معاشرہ ہے۔ آج ہمارا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، زبان سے تو کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، زبان سے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسی بات نہیں ہے۔ نہ جنت کی توقع ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے ہمیں، نہ جنت کی امید ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے۔ یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یقین ہے دنیا پہ، مال و دولت اور اولاد اور یہ اور وہ، جیسا کہ یہ گھر اور یہ عہدے اور یہ، اس پہ یقین ہے، باقی نہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن یُؤْمِنُ بِاللَّہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پہ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور سمجھتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس سے اللہ کے ہم قریب ہوں گے۔ یہاں سامعین اکرام ٹھہر کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انسان کا جو مقصود ہے وہ اللہ کی قریب ہونا ہے۔ یعنی یہ ساری جد و جہد جو ہم کر رہے ہیں نا سامعین اکرام،
یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو جائیں، اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے یہ سب کچھ۔ جو کچھ اعمال ہم کرتے ہیں یا ایمان والے جو اعمال کرتے ہیں، ہر عمل ان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ہر عمل، خواہ کہ وہ کوئی بھی عمل ہو۔ آپ بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے مقصود اگر اللہ بن جائے، سامعین کرام یہ جملہ سن لیں، اگر اللہ ہمارا مقصود بن جائے، مقصد زندگی کیا؟ اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی ملاقات، اس کا دیدار، یہ اگر ہمارا ایم بن جائے، مقصد زندگی بن جائے، اور اپنے طرز زندگی کو اللہ کے لیے ہم خالص کر دیں، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کہ ہاں میں اللہ کے راستے، اللہ میرا مقصود ہے اور میں اللہ کے راستے پر چلوں گا یا چلوں گی، تو کیا ہوگا؟ ہر ہمارا وہ جملہ جو میں کہہ رہا تھا نا وہ نوٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کو بطور مقصد حیات کا تعین کر کے اللہ کے راستے پر ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر ہم چل پڑیں، ایک صحیح رہنما کی رہنمائی میں اگر ہم چل پڑیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا ہر عمل، جو عمل بھی کرتے ہیں آپ، ہر عمل آپ کا عبادت لکھا جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ ظاہری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بازاروں میں چل پھر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں آپ کے، آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں، جو عمل بھی ہے وہ سب جو ہے عبادت میں لکھا جائے گا اور اللہ کے قریب لے جائے گا آپ کو ہر عمل۔ اگر ایسا نہ ہو، دوسرا جملہ یہ ہے، اگر ایسا نہ ہو، اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، ہر عمل آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے گا، خواہ کہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تو آپ کا مقصد ہی نہیں ہے، اللہ پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، تو ہر عمل خواہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کو اللہ سے دور لے جائے گا، شیطان کے آپ کو قریب کر دے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم ایک مقصد زندگی کا تعین کر لیں اور ایک بنیاد بنا لیں زندگی گزارنے کی، اللہ کو اپنا مقصود بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزاریں، تو ہر عمل مطلب خواتین ہیں، گھر میں ہیں، ظاہر میں دودھ ہوتی ہیں، وہ بچے والی ہیں، شوہر ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہیں، شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، بچوں کی خدمت کرتی ہیں، بچوں کے کپڑے دھوتی ہیں، نہلاتی ہیں، دھلاتی ہیں، جو کام بھی کرتی ہیں، یہ ساری عبادت ہے، ثواب۔ عبادت بندگی ہوتی ہے۔ بندگی کیا ہے؟ تم اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہ گزارو، اللہ کی خاطر زندگی گزارو، تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گی، وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا کے آپ مستحق بن جائیں گے۔ یہ نوٹ کر لیں سامعین کا۔ ہم کہتے ہیں نا بزرگوں سے، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ دعا کریں، جو رہنما آپ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے دعا گو رہے گا، جو رسول ہے آپ کے لیے وہ بھی دعا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرتا ہے، الا انہا قربۃ لہم، دیکھو یہ خرچ جو یہ کر رہے ہیں یہ ان کو اللہ کے قریب کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ کچھ گناہ اگر ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ ومن الأعراب من يؤمن باللہ
والیوم الآخر وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ان اللہ غفور رحیم۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو سمجھتے ہیں، ما ينفقو، جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرباً، نقصان، تاوان، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں۔ سامعین کرام، آج بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی، مثال کے طور پہ دیگر خرچوں کو تو چھوڑ دیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی نقصان سمجھتے ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہیں جن کے پاس سونا ہے، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی خاتون نے زکوٰۃ کے لیے اپنا سونے یعنی اس میں سے کچھ حصہ سونا زکوٰۃ کے لیے بیچ دیا ہو؟ ہم نے سنا ہے لیکن کم، ایسا نہیں ہوتا۔ نقصان سمجھتے ہیں نا، یہ تو سونا کم ہو جائے گا۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، اندازہ لگائیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پہ ہو بری گردش۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ہر ایک کی باتوں کو سنتا ہے، ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور وہ سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہاں وہی ذرا سا ٹھہر کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ دیکھیں، میں جو کہتا ہوں نا کہ اللہ ہی ہمارا مقصود حیات ہے، اس کے قریب جانا، تو یہ الفاظ آ رہے ہیں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہر عمل سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور یہ لوگ رسول کی دعاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ صرف ان دیہاتیوں کی بات نہیں ہے، آج بھی اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ الا انہا قربۃ لہم، دیکھو یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت، موجب قربت ہے، یعنی ان کا گمان اور یقین درست ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ضرور اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یہاں تو الفاظ نہیں ہیں، لیکن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. And among the desert Arabs are those who consider their contribution to be a fine, and they wait for a reversal of your fortunes. Upon them will fall the cycle of misfortune. God is hearing and knowing. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. Yet among the desert Arabs are those who believe in God and the last day and consider their contribution to be a means towards God and the prayers of the Messenger. Surely it will draw them closer and God will admit them into His mercy. God is forgiving and compassionate. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।